ہم اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ دینی اسکالر ہوتے ہیں، بہت ہی معروف یہاں کے، بہت ہی عالم جید، اور مولانا فروغ القادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو جناب السلام علیکم مولانا، کیسی طبیعت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ، خیریت، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اگلے 20 منٹ جو ہے وہ گفت و شنید ہوگی۔ مولانا صاحب سے ہم کوشچنز بھی کریں گے جو آپ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب سے ان کے جوابات لیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک اور ہماری کردار سازی۔ تو کیسا ہم اپنا کریکٹر جو ہے وہ بلڈ کر سکیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں۔ تو مولانا صاحب اس حوالے سے پلیز کچھ عنایت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کے لحاظ سے کہ قرآن عظیم اور کردار سازی، قرآن عظیم وہ نسخہ حیات ہے، وہ کتاب زندگی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ آئین کرم ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد، جس کی سماعت و تلاوت کے بعد یقینی طور پہ زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے جو اس کا اثر ہے۔ جی۔ اور اس لیے کہ وہ کلام پاک اپنے اندر ایک اعجاز کی تاثیر رکھتا ہے، بے شک۔ اور یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا تو یہ ممکن نہیں کہ سامعہ اور ناطقہ دل و دماغ، شعور، احساس، فکر و کردار اس سے متاثر نہ ہو۔ بے شک۔ قرآن پاک کی تلاوت اٹ سیلف دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جہاں آپ کے دل کو اطمینان ملنا شروع ہو گیا، دل کی تبدیلی، گویا کہ وجود انسانی میں تبدیلی کے آثار وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہے تو پورا وجود صالح ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا۔ وہ تمہارا دل ہے، اللہ هو القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ تو گویا قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے دل کو متاثر کرتا ہے، اور دل مرکز حیات انسانی ہے، مرکز وجود انسانی ہے۔ تو وہ اگر مطمئن ہو، قرار پذیر ہو، تو لازماً پورا وجود جو ہے اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ پھر وہیں سے کردار سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کردار سازی کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ بہت ہی نمایاں ہے، تمام آیت کریمہ نمایاں ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو کامیابی کا مقصد ہے وہ کردار سازی ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے، وہ مومنان شعور ہے، وہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے بلا شبہ انسان کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیے کہ وہ عبادت کریں۔ تو عبادت سے مراد کبھی عبادت ہے جو نماز، جو مقصود اصلی ہے نماز ہے، اور کبھی عبادت سے مراد اطاعت ہے۔ لیکن دیکھا جائے بالعموم تو انسانی زندگی میں اگر اطاعت ہے اور وہ اطاعت جو ہے اللہ اس کے رسول کی پابندی کے ساتھ ہے تو بلا شبہ وہ اطاعت بھی عبادت ہے۔ مثلاً کاروبار کر رہے ہیں آپ، تو کاروبار میں جو آپ کی کردار سازی کا جو نمایاں عنصر ہے رزق حلال، بات کر رہے ہیں اس میں گفتگو میں سچائی ہو، صداقت ہو، معاملات طے کر رہے ہوں اس میں کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، کاروبار ہو اس میں صداقت و سچائی ہو۔ ایسے ہی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کو چغلی نہ کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب غیبت ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی اور ہمارے ماحول میں لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ غیبت میں مبتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پتہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود معذرت کر کے مگر غیبت کریں گے ضرور۔ ایسے ہی تو یہ چیزیں جو ہے انسان کی برکرداری کو نمایاں کرتی ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے تکبر جو ہے وہ انسان کی کردار سازی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ صحیح۔ متکبر جو ہے، متکبر حقیقی کہ تمام کبریائی جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ بے شک۔ لیکن جب انسان میں تکبر کا عنصر پیدا ہو جائے تو اب وہیں سے کردار سازی کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور وہ بدترین کھائی میں گرتا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کو جھوٹ کی سزا بعد میں ملتی ہے، مگر متکبر کو اس کی سزا اسی محفل میں ملتی ہے، تکبر۔ تو اس لیے تکبر کے حوالے سے اور ابلیس کی مثال دیکھ لیجیے، کتنا بڑا، بہت بڑا عبادت گزار، پڑھا لکھا، تکبر عزازیل راخار کرد۔ تو تکبر جو ہے وہ انسان کی کردار سازی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قصور کیا تھا، وہ تو معلم الملائکہ تھا، بعض اقوال کے اس میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بہرکیف لیکن شہرت یہی ہے کہ وہ معلم الملائکہ تھا ابلیس۔
لیکن اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ایسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جی بالکل ایسے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا تو اطاعت الہی کا انحراف ہے، بغاوت ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے۔ تو اپنی تمام تر علمی تمکنت اور کشکلاہی کے باوجود کہ وہ معلم ملائکہ تھا، وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ مطلب یہ نکتہ کیسا خوبصورت ہے کہ کتنا بڑا علم بھی اگر آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ نے تکبر کی وجہ سے یا اطاعت میں اگر کوتاہی کر دی ہے تو آپ کے پاس ذلیل و خوار ہونا باقی رہ گیا ہے۔ بالکل، تو تکبر جو ہے انسان کو اسی محفل میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو انسانی کردار کے ساخت کے حوالے سے تکبر کا راستہ چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ نے تکبر کا راستہ اختیار کیا تو تکبر کا راستہ آپ کو تنزل کی طرف لے جائے گا، اور جس سے کبھی بھی وجود انسانی میں نہ اسے شہرت مل پاتی ہے، نہ کمال مل پاتا ہے، نہ وہ شخص مقبول بارگاہ الہی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے عجز و انکسار ضروری ہے، اور ہم خاک ہیں اور خاک ہی ملجا ہے ہمارا، تو ہمارا وجود خاکی ہے اور ہمیں خاک میں پیوند خاک ہو جانا ہے۔ لہذا انسان کا وہ عجز جو ہے اس کے اندر وہ بظاہر محسوس ہوتا ہے عجز ہے، لیکن عجز انسانی اس کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور بڑی اچھی بات کی۔ یہ جو ہماری کردار سازی ہے، یہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ممکن ہے یا کہ ہمیں تھوڑا سا آگے بھی جانا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا مقصود یہ احکام خداوندی پہ عمل پیرا ہونا، عمل پیرا ہونا اور سمجھنا۔ محض ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں رسمی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے مقصود کیا ہے؟ ہمیں جہاں قرآن پاک کا قاری بننا ہے، وہیں ہمیں قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے علوم سے استفادہ کرنا ہے۔ قرآن عظیم ایک بحر ناپیدا کنار ہے جو بہہ رہا ہے، اب ہم اس سے موتیاں تلاش کرنی ہے، اس میں غواصی کرنی ہے، اس لیے کہ اور اچھا اب بغیر علم کے قرآن پاک سراپا علم ہے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انٹروگیٹو سینٹینس ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اندازہ کیجئے، یعنی پوری دنیا کی تقسیم کریں تو یہ تو ایک عالم جہل ہے یا عالم علم ہے، ایک علم کی کائنات ہے، علم کی دنیا ہے یا جہل کی دنیا ہے۔ قرآن عظیم نے اپنے پڑھنے والے کو کبھی نہیں کہا کہ تم جہل کی دنیا کے باشندے بن جاؤ۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تم علم کی کائنات سنوارو، اور مسلمانوں کو اللہ نے بلکہ عالم انسانیت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ علوم اور تفکر کے اعتبار سے ان میں انفرادیت ہو، ورنہ اللہ ہمیں عقل عطا نہ فرماتا۔ ہماری سوچ و فکر عقل کے تابع ہے۔ بہیمت میں، جانوروں میں اور انسانیت میں جو چیز تفریق کرتی ہے وہ ہماری اور آپ کی عقل ہے، ہمارے ان کے مابین۔ گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ بے شک اس میں کوئی اس لیے بہیمت اور انسانیت دونوں تفریق جو غلطی ہے وہ عقل ہے، اور عقل کو جو راہرو بناتی ہے وہ شے، عقل کی کمان جو مہمیز کرتی ہے عقل کو، وہ آپ کا علم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک جسٹ اس کو تلاوت کے نظر سے، نو ڈاؤٹ کہ ثواب تو ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن آپ تلاوت تو کر چکے، وہ آیت بھی ساری ادھر جا کے اپنے باقی معاملات میں آپ نے جھوٹ بولا ہے، یا اپنے پڑوسی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو قرآن پاک کی جو عملی شکل ہے وہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ سیرت ہے، اس کو بار بار اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ ساری آپ نے درست کہا۔ تو اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے اس کو آپ قرآن پاک کے ساتھ کتنا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا جو ہے وہ مینار ہے؟ ایسا ہے کہ سیرت رسول دراصل قرآن پاک کی تفسیر ہے، حضور کا آئینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کا خلق کیا ہے، خلق مصطفیٰ کیا ہے؟ کانا خلق و قرآن۔ آپ نے کہا قرآن عظیم ہی سرکار کا خلق عظیم ہے، چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھر وہ تو محمد وہ کتاب کون کے تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ ماشاءاللہ، تو وہ سرکار کی ذات ہے۔ تو اخلاق حسنہ کے کانا خلق و قرآن، تو سرکار کی سیرت طیبہ ہی دراصل قرآن پاک کی مطلب متکلم تفسیر ہے، بولتی ہوئی تفسیر ہے۔ تو اگر قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی عملی تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین حیات کو اور ان کی زندگی
حیات تابناک کو آپ دیکھیں، ان کی حیات پاک کا ہر گوشہ جو ہے قرآن ہے۔ بے شک اس میں بالکل درست فرمایا، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کا شاید اتنا شوق جو ہے وہ اوکیشنز پہ رہ گیا ہے۔ بالکل بعض کا جیسے آپ نے شروع میں پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، صرف اسی وقت قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ ہم کس طرح اپنی زندگی میں کیسے معمولات میں قرآن پاک کو داخل کر لیں، وہ کچھ کیا چیز ہم کر پائیں کہ ہم اپنے اندر قرآن کو صبح و شام جو ہے اپنے معمولات میں اس کو سمو لیں، اس کو ساتھ رکھیں، وہ کیا کچھ مسنگ ہے جس کو ہم تلاش کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹے سے اس کی وجوہات تو جاننے کے لیے ہمیں پورے عالم انسانیت کو گزشتہ 5-6 صدیوں سے کھنگالنا ہوگا جو صورتحال ہے۔ جی لیکن اگر پلٹیں ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف، جو صاحب قرآن کو بھی انہوں نے دیکھا اور قرآن کو بھی دیکھا، بے شک قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور صاحب یعنی کہ ان میں یہ جذبہ تھا، ان میں اس بات کا احساس تھا کہ ہمیں اس جہاد زندگانی میں جو ہیں وہ مردوں کی جو شمشیریں ہیں وہ اخلاق حسنہ و تعلیمات، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور آپ جائزہ لیں اور محسوس کریں کہ جب تک قرآن پاک سے مسلمانوں کے دلوں کا رشتہ وابستہ تھا، ہے نا، جی کئی بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی یا نہیں تھی؟ ایشیا پہ ہم غالب تھے، بے شک افریقہ پہ ہماری حکومت تھی، بے شک، اور فرانس اور جرمنی کے ساحل تک ہم پہنچ گئے تھے، جبرالٹر تک ہم پہنچے تھے، اسپین، بالکل اسپین پہ ہماری 700 سال حکومت تھی۔ بے شک، آپ واقع اسپین کی اگر آپ لے لیجئے تو وہ قرطبہ، جامعہ قرطبہ کہاں گیا، ہاں بالکل، اور جامعہ اندلس کہاں گیا؟ کردار ان کا طارق بن زیاد کا، وہ جس طرح وہ ان کو کشتیوں کو آگ لگا دینا، یہ کردار کی ایمان کی انتہا ہے، انتہا ہے صاحب کہ اب جو کچھ ہوگا، اب جو فیصلہ ہونا ہے یہیں پر ادھر ہی ہونا، مرنا جینا ادھر ہی ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، آف مائی گڈنس، ہے نا؟ بے شک یہ اب انتہا ہے کی جو فیصلہ ہونا ہے یہیں پر ہوگا۔ تو بات یہ وہ ایسی انتہا ہے، یعنی کہ جس کے سینے میں ایمان جو ہے شعلے کی طرح، سمندر کی طرح بل کھا رہا ہو، ہاں بے شک بے شک، تو وہ جب قرآن ادھر موجود ہوگا تو پھر یہ تو انسان کا بے تحاشا ہوتا ہے، بے پناہ ہوتا ہے، تبھی تو سمندر کی ربانی اس کا ساتھ دیتی ہے، صحرا و سمندر اس کو ساتھ دیتے ہیں، بحر ظلمات پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، بے شک آسمان کی بلندیاں اتر کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں، ستاروں اور کہکشائیں قدموں میں بٹ جایا کرتی ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں بے شک کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل بن جائے؟ وہ کون سے لوگ ہیں آخر؟ بالکل، بہت پیاری۔ علامہ اقبال کا کافی آپ کی نظر ہے ان کی شاعری پہ، ان کی شخصیت پہ، تو ان کی شب و روز جو ہے وہ بھی قرآن پاک کی صبح و تلاوت۔ یہ دن ممکن ہی نہیں، علامہ کی زندگی میں کوئی دن آیا ہی نہیں جس میں قرآن پاک کو وہ سمجھیں، تفسیر، تلاوت، ترجمہ جو انہوں نے نہ دیکھا کیا ہو اور نہ پڑھا ہو، سمجھا نہ ہو۔ ایسا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ خود یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن علامہ اقبال کے فلسفہ تصوف ہو یا فلسفے ان کے الہیات ہوں، خودی کا بھی، ہاں جی جی تو فلسفہ الہیات ہو، فلسفہ تصوف، وہ قرآن پاک کا ماخذ ہے۔ بے شک، اور جہاں انہیں خودی کا تذکرہ کیا ہے، خودی سے مراد کیا ہے؟ الوہیت، اس کی انفرادیت، اس کی قدرت، اس کی مشیت۔ جی بالکل، تو اقبالیہ خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ وہی کردار سازی ہے، بالکل، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا دہ جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، کیا کہنے، کیا وہ دین، کیا اسلام ہمارا ہے، کتنی خوبصورتی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، سمندر کی موجیں ہوں، آسمان، زمین سے آسمان تک لوہے کی دیوار کھینچ دی جائے، اور صحرا اور سمندر کی کوئی طاقت، کوئی ایسی فصیل بنی نہیں ہے جو اسلام کے سیل رواں کو روک سکے آج تک۔ بے شک، بہت، یعنی کہ مختصر یہ ہوا کہ قرآن پاک کی اگر عملی کردار سازی کے حوالے سے اگر ہمارے سامنے شکل آئے گی تو موجودہ پچھلے ایک صدی میں اگر دیکھیں تو علامہ اقبال جو ہے وہ پرفیکٹ اس ایگزامپل کے طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گا، اپنے طلباء سے، اپنے مدرسین سے، ان تمام علماء سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اقبالیات کا مطالعہ کریں۔ بے شک، بہت ضروری ہے کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ، وہ نغمہ جو سر الہی ہے، وہ نغمہ جو آیت قرآنی ہے، بہت وہ نغمہ جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ نغمہ جو لال و بہار ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ نغمہ جس کے ذریعے انسان جو ہے انسانیت سے نکل کر مرد کامل بن جاتا ہے، وہ نغمہ جو اسلام کا تصور شاہین ہے، بہت خوبصورت وہ نغمہ۔ تو یہ نغمہ فصل گلو لالا کہیں پابند، بہار ہوں کے خزاں، واہ، لا الہ الا اللہ۔
دیکھیں نا جی اقبال نے کیا بات کر دی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا اتنی اس کی تشریح میں کہتا ہوں ایک دن بھی کم ہے اس ایک شعر کی تشریح میں، اتنا خوبصورت اصل میں انہوں نے یہ وہ اشعار اتنی ہیں depth ہے۔ جس کا مزاج عشق ہے، عشق اپنا مزاج کیف ہے۔ کچھ اشعار جو ہوتے ہیں وہ لگتا ہے ایسا مجھے کہ وہ بشارات الہامی اشعار ہیں، اور جس کیف میں لکھے گئے ہیں شاید اقبال دوبارہ اسے لکھنا بھی چاہتے تو لکھ نہیں پاتے۔ بہت خوبصورت، ایسے ہی بالکل ایسے ہی ایک آؤد ہے ایک آمد ہے، تو یہ آمد ہے جی بالکل۔ تو اب علامہ نے جس کیف میں لکھا ہوگا، اور عشق اور محبت کی جو کائنات سج رہی تھی شعر پر، تو جب بھی اس شعر کو ہزاروں دیوان کے مابین، دیوان اردو ادب کے مابین رکھا جائے تو اس شعر کا تمطراق یہ کہے گا کہ علامہ کا شعر ہے۔ بالکل درست کہا، اور علامہ جب لکھتے تھے قرآن سامنے ہوتا۔ اب آپ نے قرآن کی بات کی، ہمارے پاس میرا جی مجھ بھی ہے، ہاں ایک منٹ اور عرض کروں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ابا حضور آئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے، اور کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے، کچھ کہا نہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا یہ منظر ہے، میں تلاوت کر رہا تھا۔ کیسا وہ دور رہا کیا بات کہ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ابا حضور دیکھ کر وہ بھی جانماز سے اٹھ کے آئے، مسکراتے ہوئے بیٹوں کو دیکھا ہے۔ کاش کہ اگر ہمارا گھر ایسا بن جائے کہ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، باپ سجدے میں جھکا ہوا ہے، ماں دعا کر رہی ہے، ماشاءاللہ، تو وہ واقعی وہی گھر اسلامی گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ گھر وہی ہے؟ کیا وہ گھر ہمارا گھر ہے کہ یہاں لان سویٹ ہوں، جہاں سنیما نما ٹیلی ویژن لگا ہوا ہو، جہاں ہر بچے کے پاس آئی پیڈ ہو، ہے نا، اور ہر کوئی جدا جدا اپنی جدا ہو، ایک گھر میں 5 افراد ہیں، 5 کی اپنی اپنی منزل ہے، کوئی کسی سے سروکار نہیں۔ کیا ہمارا یہی گھر ہے؟ میں اس کو گھر نہیں سمجھتا۔ درست کہ کہا، لان سوٹ اچھے ایک گھر میں کئی گھر ہیں۔ بالکل، ایک گھر میں کئی گھر ہیں، اور ہر گھر سونا و ویران ہے، بے شک درست کہا، کہیں کوئی ہنگامے شوق ہے ہی نہیں، درست ہے نا۔ بالکل۔ تو یہ صرف برطانیہ کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ، پورے انڈو پاک کا اب جائزہ لیں، وہاں بھی یہی حال ہے، یہ وائرس ہر جگہ پہ پھیل چکا ہے، ہر جگہ یہ وائرس پینڈیمک تو ختم ہو جائے گا، خدا رہا اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس بھی ختم بے شک جی، بے تو آپ کے خون کو نہیں چھوڑا۔ میں کر رہا تھا، اقبال کے والد آئے، کھڑے ہو گئے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ علامہ اقبال نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی اور گھر میں گئے، ابا حضور آپ تشریف لائے، آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے جب میں پڑھ رہا تھا، تو کہا بیٹا اقبال میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سنو جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے، اور جب نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اپنے اللہ سے مخاطب۔ دیکھیے یہی اس کا مزاج ہے، اصل میں دیکھا جائے مزاج بھی اور ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے قرآن کے ساتھ جب ہم تعلق جوڑیں تو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے بہت، یہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم اس سے اور بھی کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ یہی کردار سازی ہے نا، یہی کردار سازی، درست کہا آپ نے۔ تو مولانا یہاں پہ ہم ایسا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ جس طرح آگہی کے نام سے بہت سے کویسچنز ہم تک پہنچتے ہیں، ہم جلدی ان کا بھی جواب لے لیتے ہیں تاکہ جو لوگ کویسچن جنہوں نے کیے ہیں وہ ان کے جواب کے منتظر ہوں گے۔ تو ایک پہلا کویسچن ہے جی کہ روزے کی حالت میں ہم شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ جی، روزے کے حال میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، روزے کے حال میں بلڈ دے سکتے ہیں، صحیح، اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا۔ ٹھیک۔ اور ایک اور صاحب نے جی کویسچن کیا ہے کہ نماز عام طور پہ بعض کا ڈیلے ہو جاتی ہے تو قضا کتنی ہوتی ہے؟ تو ہم سمجھے کہ قضا ہو گئی ہے، کتنی تاخیر ہو جائے نماز ادا کرنے میں؟ مختصر سی بات یہ کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ادا ہے، اور نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھنا جو ہے وہ قضا ہے۔ درست۔ آج کل کی سچویشن میں ایک سوال آیا ہے جو کہ ریلیونٹ بھی ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ماسک پہنے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے، یا مسجد میں آپ جاتے ہیں تو ماسک پہنا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نیچے کی کیا کیفیت ہوگی فرش پہ، ماسک پہن کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یس، ماسک پہن کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں حالت نماز میں جب آپ سجدہ پہ جاتے ہیں تو پہلے ناک کی سافٹ جو بون ہے وہ لگے، پھر پیشانی۔ تو اگر وہ ماسک ہارڈ نہ ہو کہ ابسٹریکٹ کر رہا ہو اور وہ رکاوٹ بن رہا ہو، ناک کی جو سافٹ آنورڈ سے بون ہے اس کو کارپیٹ پہ لگتے ہوئے، تو اگر ماسک کپڑے کا ہے، نرم ہے، گداز ہے، سجدے میں اس کے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہو تو مطلب جو سخت قسم کا جو N95 شاید وہ اس کے لیے وہ بہتر ہے جو کپڑے کا ہو، تاکہ آپ کی ناک جو ہے وہ پراپر فرش پہ لگے، سطح زمین پہ لگ جائے۔ درست۔ اچھا، ایسے ہی کسی صاحب نے آج
اس سے بلکہ کل ریڈیو پہ پوچھا تھا کہ چشمہ پہن کے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں تو چشمہ پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ کل ایک اور صاحب تو میرا حال ہم اکٹھے تھے, جب پوچھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جو ہے وہ آئینہ تھا, ایک اچانک عکس مجھے نظر آیا تو میری نماز میں خلل تو نہیں, اس کا بھی پلیز کچھ بتائیے. جی, اگر سامنے آئینہ ہو, میرر ہو, اوپن میرر ہو آپ, اور آپ اس پہ جھلک رہا, اس نے کہا میری تصویر اس پہ آ رہی تھی, تو میں کریکشن کرنا چاہوں گا, تصویر میں اور عکس میں فرق ہے. تصویر وہ ہے جو آپ فوٹوگرافی جو ہوتی ہے, جو جامد ہاتھ سے بنائی ہے, ہاں وہ کیمرہ کے, وہ تصویر ہے. لیکن جو شیشے پہ میں دکھ رہا ہوں, یہ حرکت میرا جسم ہے, یہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ میرا عکس ہے. تو عکس میں اور تصویر میں فرق ہے. تو آئینے کے سامنے نماز پڑھنے میں نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا آئندہ کہ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ توجہات تصویر ہے تو بہتر ہے تصویر ہٹا دیں. بالکل درست. اچھا, ایک سوال ہے, ماشاءاللہ بڑا زبردست, لوگوں کا ایک شوق ہے جس کی وجہ سے میں اچھا لگتا ہے. سوال پوچھا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں قمری سال کے اعتبار سے دیں کیلکولیشن میں, یا کہ شمسی جو سال ہے اس کی کیلکولیشن میں دیں؟ تو آپ کائنڈلی اس پہ بتا دیں. بہتر ہے یہی ہے کہ آج تو ہر چیز کیلکولیٹ کر لیتا ہے آدمی, لیکن قمری اعتبار سے دینا چاہیے, کیونکہ اس میں کہ شمسی اعتبار سے 10 روز زیادہ بن جاتے ہیں, 10 روز زیادہ سال کے, اس لیے قمری اعتبار سے دے. اور آج تو ہر چیز آدمی کیلکولیٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد اکاؤنٹنٹ بھی ہے, اس کے بعد بک سی, تو نوٹ کر جی بالکل درست. ہم جلدی اور بھی کور کرتے ہیں. ایک صاحب انہوں نے کہا جی کمیٹی جو عام طور پہ میری کمیٹی نکلی ہے اور مجھے اب فکر ہے کہ پیسے تو مل گئے, لیکن ہے کہ مجھے اب دینا بھی پڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو کمیٹی پہ قرض جو ہے وہ قرض باقی ہے چونکہ وہ دے رہے ہیں, تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ایسا کمیٹی میں جو ان کو پیسے ملے ہیں, جو ان کے اپنے ہیں, جن کی وہ ملکیت ہے, ایکسٹرا جو ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے, ایکسٹرا ان کو مل گیا ہوگا, ان کو واپس کرنا ہے, لیکن جتنے پیسے ان کے اپنے بنتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے. مطلب اگر 5 لاکھ ملا ہے اور 3 لاکھ انہوں نے ابھی دینا ہے, تو یہ جو 2 لاکھ ہے بچتا, یہ اس پہ زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ کے لیے یاد ہے ملکیت شرط ہے, وہ 5 لاکھ کے مالک نہیں ہیں, وہ 3 لاکھ کے مالک. انہوں نے 3 لاکھ کی قسم کا ان کے اوپر قرض بھی ہے. جی. ایک سوال ہے جی, عام طور پہ ہوتا ہے کہ زیورات جو ہیں وہ ان کی ملکیت وہ بیویوں پہ ہوتی ہے, تو کیا شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یس, چونکہ صاحب نصاب بیوی ہے, حکمن تو بیوی پہ ہے, لیکن اگر بیوی کی اجازت سے شوہر اگر پے کر دیتا ہے, جیسے بیوی کی اجازت سے قربانی دے دیتا ہے, تو بلا شبہ وہ جائز ہے. اچھا, ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بعض جو سوالات میرے پاس آئے, لوگوں کو کا یہ خیال, بعض خواتین کا بلکہ, کہ جو بہت سارے زیورات بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے, تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ کیا زکوٰۃ صرف انہی زیورات پر ہے جو کنگن یا ہار کی شکل میں ہے؟ جواب یہ کہ سونے کی حیثیت مالیت کی ہوتی ہے, وہ چاہے پہنتی ہوں نہ پہنتی ہوں, اس کی ملکیت اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہوگی. جی, سوال تو ابھی اور بھی ہیں, تو اس وقت ہمیں جناب کنٹرول روم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, اور انشاءاللہ کل جو ہے ضرور اس پہ بھی سوال کریں گے, اضافہ کریں گے. ابھی جو ہے آپ سے درخواست ہے, جس طرح ہمارا ختام جو ہے پروگرام کا دعا پہ ہوتا ہے, ہم آپ سے بھی دعا کرتے ہیں, آپ گھروں میں بیٹھ کے بھی دعا کیجئے, ہمارے ساتھ آمین کہیے, اور مولانا سے گزارش ہے کہ وہ دعا کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب قدیر, رات کے اس پچھلے پہرے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما. آمین. وقت سحری ہے, اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ رزق حلال عطا فرما. آمین. اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما. آمین. اس وقت سحر یہ قبولیت کا وقت ہے مولا, ہم سب دعاؤں کو ہم سب کے حق میں, عالم اسلام کے حق میں قبول فرما. جہاں جہاں سے ناظرین اس پروگرام میں شریک ہیں مولا, انہیں جزائے خیر عطا فرما. ہمارے گھروں پر, ہماری آبادیوں پر رحمت نازل فرما. اے اللہ عرش کی بلندیوں سے کوئی ایسی ہوا چلا جس سے وبا, یہ مصائب کے دور ختم ہوں اور پھر صبح بہار آئے, اور ہم زندگی کے میدان میں اسی عقیدت و محبت کے ساتھ تیرے حبیب کی تبلیغ و تشہیر کے لیے میدان تیرے حبیب کے دین کی تشہیر کے لیے میدان عمل میں اتر جائیں. یہ اللہ ہم سب کو قاری قرآن بنا, قرآن پاک کی تفہیم اور پڑھنے کی صلاحیتیں عطا فرما. ہمیں اپنی کردار سازی عطا فرما, خود احتسابی کا جذبہ عطا فرما. تمام جو شرکائے بزم ہیں مولا, ان کی حاضری قبول فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اسی وقت اپنا خیال رکھے گا, اپنے گردنواں کا سب کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.